الحمد لله الذي من علينا بالبداية والنهاية وأنقذنا الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على صاحب الهداية وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے
دنوں چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور صبا چلے کہ دن ہو بھلے، کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، صبا چلے کہ دن ہو بھلے، وہ باغ پھلے کہ پھول کھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں حمد و ثنا، بارگاہ سید الکونین فخر الانبیاء وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب القدر واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حضور آقا کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت سے آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس مقدس اور مبارک گھر کے اندر حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مالک کائنات ہمارا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور خالق کائنات مالک کائنات ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرما کر ہمارے لیے معاشر کے میدان میں ان لمحات اور ان گھڑیوں کو ذریعہ بخشش و نجات بنائے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت ساری نعمتیں غنیمت کی صورت میں اللہ رب العزت نے عطا کی کہ جن کو وہ عنقریب غنیمت کی صورت میں حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا زبردست اور سب سے بڑا دانا ہے۔ حضرات محترم، خالق کائنات مالک کائنات نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اس کائنات کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ کائنات کے بہت سارے خزانے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسل اور تصدق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو عطا کیے گئے ہیں۔ جس آیہ مقدسہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا، اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو خوشخبری دی اور انہیں مجدہ جاں فضا سنایا کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں عنقریب وہ غنیمت کے مال کی صورت میں تمہاری زندگیوں کا حصہ بننے والی ہے۔
حضرات محترم، سن 7 ہجری ماہ سفر کو اللہ رب العزت نے نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی قیادت اور معیت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو ایک بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی، جس کامیابی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے کائنات کے جتنے بھی خزانے تھے وہ سارے کے سارے لا کر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اس کامیابی کو غزوہ خیبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب غزوہ خیبر کا پس منظر کیا ہے؟ اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو نوع انسانی کے ہادی برحق حضور تاجدار کائنات، فخر بنی نوع انسان، وجہ تخلیق کائنات، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ جب یثرب کی سرزمین پر تشریف لائے، وہاں اس وقت کو اگر دیکھا جائے تو اوس اور خزرج کے علاوہ یہودیوں کے 3 مشہور قبائل وہاں پر آباد تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر تشریف لائے تو وہاں پر اوس اور خزرج یہودیوں کے یہ 2 بڑے قبیلے تھے۔ ان کے علاوہ 3 ایسے قبیلے تھے کہ جو اس سرزمین پر آباد تھے جسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آمد سے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، جسے بیماریوں کی سرزمین کہا جاتا تھا، جسے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا۔ ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی تکلیفیں اس سرزمین پر موجود تھیں، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قدم کی برکت تھی کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یثرب کی سرزمین پر قدم رکھا تو جس سرزمین کو بیماریوں کے گڑھ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اس زمین کے ذروں کو بھی شفا کے طور پر بنا دیا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے ذروں کے اندر بھی شفا رکھ دی ہے، اور مدینہ شریف جب اس کی مٹی اور خاک کے اندر شفا رکھ دی گئی تو یہ ہوا کیسے؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگنے کی دیر تھی۔ اب حضور جب وہاں پر تشریف فرما ہوئے، اب وہاں پر اگر غزوہ خیبر کا پس منظر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو اوس اور خزرج کے علاوہ یہود کے 3 قبائل تھے، 3 قبیلے یہودیوں کے وہاں پر آباد تھے، جن میں سے پہلا قبیلہ جسے بنو قینقاع کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرا قبیلہ جسے بنو نذیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور تیسرا قبیلہ جسے بنو قریظہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب اگر ان قبیلوں کی ساخت اور بناوٹ کو دیکھا جائے تو یثرب کی جتنی بھی تجارت تھی، یعنی مدینہ شریف سے پہلے اس سرزمین کا نام یثرب تھا، اس سرزمین کی جتنی بھی تجارت تھی تو ساری کی ساری تجارت پر اگر کسی کا قبضہ تھا تو وہ ان 3 قبیلوں کا قبضہ تھا۔ اب پھلوں کے باغات، اناج کی منڈیاں، سارے کا سارا مال و متاع، یعنی معیشت کا جتنا بھی دار و مدار دیکھا جائے تو یہودیوں کے ان 3 قبیلوں پر معیشت کا سارا دار و مدار انحصار کیا کرتا تھا۔ اب یثرب کے اگر بیشتر علاقے کو دیکھا جائے تو جتنا بھی مزروعہ رقبہ تھا
سارے کے سارے مزروعہ رقبے کا اگر کوئی مالک تھا تو وہ یہ تینوں قبیلے تھے، یعنی یہودی اس علاقے کے زمینوں کے مالک تھے، پھلوں کے باغات ان کی ملکیت کے اندر تھے، سبزیوں کے باغات ان کی ملکیت کے اندر تھے۔ گویا کہ مدینہ شریف کی جتنی بھی معیشت تھی اس کا سارے کا سارا انحصار ان تین قبیلوں پر کیا جاتا تھا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے مدینہ شریف جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا اس سرزمین پر جب قدم رکھے اور اسے سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں سے نوازا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے، ان کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستی کے معاہدے کیے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستی کے معاہدے کیے تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی، ایک علت تھی کہ جس کی بنا پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ان قبائل کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے۔ تو دوستی کے معاہدے کرنے کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ سارے کے سارے باشندے بلا امتیاز مذہب اور نسب امن اور آشتی کے ساتھ مدینہ شریف کی سرزمین پر آرام سے اپنی زندگی گزارے۔ سب سے پہلی شک جو اس معاہدے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر لکھی گئی کہ کوئی بندہ مذہب اور نسب، امن و آشتی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کے مذہب پر حملہ آور نہیں ہوگا، کسی کے نسب پر تن زنی نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص امن اور آشتی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اپنے اپنے مذہب کے عقائد و نظریات کے مطابق مدینہ کی سرزمین پر رہنا چاہتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو مدینہ کی سرزمین پر رہنے کی اجازت ہو۔ اس کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاہدہ مرتب فرمایا، اس معاہدے کی اگر سب سے پہلی شک کو دیکھا جائے، سب سے پہلی شک یہ تھی کہ اس معاہدہ میں شرکت کرنے والے ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اس معاہدے کے اندر شرکت کرنے والے ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اگر وہ یہودی ہے تو وہ اپنے عقائد و نظریات کے اندر رہتے ہوئے وہ عبادت کرنے کا اہل ہوگا، اس کے معاملات کے اندر دوسرا کوئی بھی فریق وہ مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو دوسری شک اس معاہدے کے اندر لکھی گئی، تاجدار انبیاء کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرقے سے مراد ہر گروہ، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی بدھ مت ہے، چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مسلمان ہے، ہر فرقہ اپنے مذہبی شعائر کو کسی روک ٹوک کیے بغیر ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو شک امام الانبیاء کے غلاموں لکھی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرقہ کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا، کسی کی عبادت گاہ کو مسمار کرنے کی اجازت نہیں، کسی کی عبادت خانے کو، عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد جو چوتھی شک امام الانبیاء کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے کے دوران مرتب فرمائی، تاجدار انبیاء کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی۔ یعنی جو بندہ اس معاہدے کا فریق ہوگا، جس بندے کا اس معاہدے کے ساتھ تعلق ہوگا، تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بلا روک ٹوک، وہ
بلا روک ٹوک بغیر کسی پابندی سے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے، جس طریقے کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اسے اس طریقے کے ساتھ اور وہ کاروبار کرنے کی اجازت عطا کی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو پانچویں شک تھی، جو نہایت ہی اہم ترین شک ہے اور جو غزوہ خیبر کے وقوع پذیر ہونے کی وجہ بنی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی اس معاہدے کا فریق ہوگا، جس بندے کا بھی اس معاہدے کے ساتھ تعلق ہوگا، اس معاہدے کے ساتھ جس بندے کو نسبت حاصل ہوگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کرے گا۔ اب یہ معاہدہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین لکھا گیا، اور اس معاہدے کی پانچویں شک، تاجدار انبیاء کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک فریق کو دوسرے فریق سے دھوکہ اور فراڈ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ دوسرے کو فریب کے اندر مبتلا نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ دھوکہ دہی والا سلوک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ دشمن کے لیے جاسوسی نہیں کریں گے۔ اگر یہودیوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں معاہدہ ہو چکا تو تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اب اس معاہدے کی چھٹی شک جو تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ یہودی وہ کفار کے لیے جاسوسی کریں گے، نہ مسلمان یہودیوں کے خلاف کوئی جاسوسی کریں گے۔ اس کے بعد جو ساتویں شک تھی، تاجدار انبیاء کے غلاموں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ دشمن قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر مسلمانوں کا دشمن قریش کے قبیلے والے تھے تو یہودیوں پر اس بات کی پابندی لگا دی گئی، یہودیوں کو اس بات کا پابند کر دیا گیا اس معاہدے کی روح سے کہ وہ قریش کفار کے پاس جا کر، یعنی جو قریش کے کفار تھے ان کے پاس جا کر وہ مسلمانوں کے خلاف ان کی نصرت اور مدد نہیں کریں گے، مسلمانوں کے خلاف ان کو نہیں ابھاریں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے اندر ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے یہ معاہدہ وہاں پر آپ نے اس معاہدے کو لکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور یہودیوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں معاہدہ ہو گیا۔ اب ان حکیمانہ انتظامات کے باعث اہل یثرب بڑی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ جو قبیلہ امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتا، اسے امن اور سکون کی فضا میسر تھی۔ اگر جو اپنی مذہبی عقائد و نظریات کے مطابق اپنی زندگی اچھے طریقے سے بسر کرنا چاہتا اور اپنے مذہبی عقائد و نظریات پر عمل کرنا چاہتا، تو وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد و نظریات پر عمل کرنا چاہتا تو وہ آسانی سے کر سکتا تھا۔ اگر کوئی بندہ کاروبار کرنا چاہتا تو وہ آسانی کے ساتھ کاروبار کر سکتا تھا، لیکن تاجدار انبیاء کے غلاموں، اب اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے ساتھ اس معاہدہ کو کیوں لکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اور آپ کے ان غلاموں کی طرف سے یہودیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے تینوں قبائل کے ساتھ اس معاہدے کو کیوں لکھا گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے جتنی بھی شکیں اس معاہدہ کے اندر لکھوائی، آپ جانتے تھے کہ یہودی ان شکوں کی پاسداری نہیں کر سکیں گے، یہودی اس معاہدے پر پورا نہیں اتر سکیں گے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے اس معاہدے کو توڑنے کی کوشش کی، انہوں نے کفار کے ساتھ ہاتھ ملایا، انہوں نے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلاموں کی پیٹھ کے اندر خنجر گھونپنے کی کوشش کی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، پھر اس صورتحال کے اندر جو غزوہ وقوع پذیر ہوا، امت مسلمہ اس غزوہ کو غزوہ خیبر کے نام سے جانا کرتی ہے۔ اس غزوہ کو
غزوہ خیبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاہدہ فرما دیا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فقاہت اور بصارت اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے علم کو دیکھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سارے کے سارے جتنے بھی انتظامات تھے وہ فرما دیے، اب اہل یثرب بڑے سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے، بڑے اطمینان کے ساتھ وہ زندگی گزارنے لگے۔ جب اسلام اپنے فطری حسن و جمال کے باعث لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور مسلمانوں کی تعداد کے اندر دن بدن اضافہ ہونے لگا، مسلمان طاقت اور قوت کے اندر زیادہ ہونے لگے، تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں یہودی قبائل کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں حسد اور عناد کی آگ بھڑکنا شروع ہو گئی، کیونکہ خالق کائنات مالک کائنات نے تو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ اس وقت تک امت مسلمہ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک وہ ان کی ملت کو اختیار نہ کر لیں، جب تک وہ ان کے راستے پر چلنا نہ شروع کر دیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جب یہودیوں کے سینوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف حسد کی آگ بھڑکنا شروع ہو گئی، تو پھر انہوں نے جو معاہدہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ سے کیا تھا، اب دن بدن رفتہ رفتہ یہودی ان تمام معاہدوں کو پس پس ڈالنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اب معاہدے کی شکوں کو جب یہودیوں نے توڑنا شروع کیا نا، تو اس کے بعد جب میدان بدر میں اسلام کی فتح مبین اور کفار کو اللہ رب العزت نے شکست عطا فرمائی، اب مسلمانوں کی اس فتح سے یہودی اور ان کے جتنے بھی حواری تھے وہ اور زیادہ سیخپا ہوئے۔ اب اس کے بعد غزوہ احد 4 ہجری میں جو بنو نذیر کی عہد شکنی کا واقعہ روپذیر ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ جب ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتولوں کے خون بہا کا ان کے پاس جا کر سوال کیا، اب وہاں پر امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کی گئی، معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جب واپس تشریف لے آئے، اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر حدیبیہ سے ماہ ذی الحجہ سن 6 ہجری تھا، آپ جب واپس مدینہ شریف آپ تشریف فرما ہوئے، یہاں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جانا نا کہ یہودی ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف یہودی دن بدن اپنی طاقت اور قوت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو امام الانبیاء کے غلاموں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر یعنی خیبر پر چڑھائی کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ خیبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چڑھائی کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے اپنے غلاموں کو لیا، جن میں ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 1500 صحابہ کو اس جنگ کے لیے منتخب فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے 1600 صحابہ کو اس جنگ کے لیے تیار فرمایا۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں مسلمانوں کی تعداد اس وقت ہزاروں میں تھی، کثرت کے ساتھ اسلام پھیل رہا تھا، لوگ دن بدن اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقہ ارادت کو تخلیق فرما رہے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر بندے کے ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں،
تو تاجدار کائنات نے صرف 1600 بندوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ حضور نے صرف 1600 بندوں کا انتخاب کیوں کیا؟ توجہ میری طرف رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1600 بندوں کا انتخاب اس لیے فرمایا۔ اب یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے کہ باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار نہیں تھے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کرنے والے نہیں تھے، نہ بلکہ 1600 بندوں کا انتخاب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ سے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ 1600 ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے تھے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے تھے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ روانہ ہوئے۔ اب میں مختصر کرتا ہوں چونکہ موضوع بہت بڑا ہے اور بہت طوالت کا باعث ہے، لیکن میں مختصر غزوہ خیبر کا تعارف آپ سے کروانے جا رہا ہوں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو پتہ چلے کہ امت مسلمہ کی تاریخ کیا ہے، یہ اسلام یہ امت مسلمہ تک کیسے پہنچا، اور اس اسلام کے پیچھے اور اس اسلام کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اکابرین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ جب صحابہ کے مقام پر پہنچے تو جو خیبر سے بالکل قریب تھا، اب خیبر کا اگر آپ سفر دیکھیے نا مدینہ شریف سے، وہ تقریباً 169 کلومیٹر بنتا ہے، جیسے غالباً 96 میل میں گنا جاتا ہے۔ اب مورخین نے لکھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مقام پر پہنچے جو خیبر سے بالکل قریب تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا فرمائی، حضور نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا کہ دسترخوان بچھاؤ اور کھانا لاؤ۔ اب دیکھیے مسلمانوں کا لشکر ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ اس لشکر کی خود قیادت فرما رہے ہیں، اور 20,000 بندوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 1600 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا لشکر جا رہا ہے، لیکن اس لشکر کا آپ توکل اور بھروسہ رب پر دیکھیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ دسترخوان بچھاؤ اور دسترخوان پر کھانا لگا دو۔ تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ جو اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں، جن کے سینے کے اندر جہاد کا جذبہ ہوا کرتا ہے، جو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے نکلا کرتے ہیں، تو پھر امام الانبیاء کے غلاموں وہ مادی قوت کو نہیں دیکھا کرتے، وہ دنیاوی ساز و سامان کو نہیں دیکھا کرتے، وہ دنیاوی اسلحے کو نہیں دیکھا کرتے، بلکہ ان کی نظر رب کی رحمت پر ہوا کرتی ہے، ان کا بھروسہ رب کے فضل اور کرم پر ہوا کرتا ہے۔ جب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ عصر کی نماز ادا فرما چکے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ دسترخوان بچھایا جائے اور دسترخوان کے اوپر کھانا لایا جائے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور کے صحابہ نے جو کھانا اس دسترخوان پر رکھا، مورخین نے لکھا کہ اس کھانے کے اندر جو چیز شریک تھی وہ صرف اور صرف ستو تھے، وہ صرف اور صرف ستو تھے، اور ستو کے علاوہ مورخین نے لکھا کہ کوئی اور چیز کھانے کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اب یہی ستو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے تناول فرمائے۔ آپ کے جتنے بھی غلام تھے سب نے یہ ستو تناول فرمائے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مغرب کو ادا فرمایا۔ پھر کچھ دیر بعد نماز عشاء سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فراغت پائی نا، تو ان امور سے یعنی جتنے بھی معاملات تھے، نماز کے معاملات تھے، کھانے پینے کے معاملات تھے، اور دیگر جتنے بھی معاملات تھے،
اب امام الانبیاء کے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا راستہ دکھلانے والوں کو طلب فرما لیا۔ اب اگر عرب کی جنگوں کو دیکھا جائے نا، اگر اس جنگوں کے طریقوں کو دیکھا جائے، ان جنگوں کے اور جنگوں کے دستور کو دیکھا جائے، تو دو ایسے بندے لشکر کے آگے ہوا کرتے تھے کہ جن کو راستے کے بارے میں معلوم ہوا کرتا تھا، جو راستے کے نشیب و فراز کے بارے میں جانا کرتے تھے۔ اب امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے ان دو بندوں کو بلایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ دو بندے حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے آگے آگے چلو اور ہمیں ان وادیوں کے آخر تک لے جاؤ، اور وہاں سے خیبر اور شام کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہمیں اس جگہ لے کر جاؤ جہاں ہمیں بنو غطفان اور اہل خیبر کے درمیان ہم حائل ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر جنگ کے داؤ اور پیچ کو دیکھا جائے تو وہ ہمیں بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ حیات بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی سیرت طیبہ بندہ مومن کے لیے ضابطہ حیات بن کر اس دنیا کے اندر آپ تشریف لائے، تو چاہے وہ جنگ کا میدان ہو تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ مسجد کا ممبر ہو تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا رب کائنات نے اپنے محبوب کو اس طرح کامل اور اکمل بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی کی جس شعبے کو لے لیا جائے اور جس شعبے کے اندر انسان حضور کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ حضور کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، حضور کی سیرت اور صورت زندگی کا ہر شعبے کے اندر اس کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت کے اندر مصلی پر امت مسلمہ کے امام بھی ہے، ایک وقت پر میدان جنگ کے اندر امت مسلمہ کے سپہ سالار بھی ہے، ایک وقت کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کے مبلغ بھی ہے، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کی جس شعبے کو بھی دیکھا جائے، چاہے وہ عمل کی حالت ہو چاہے وہ جنگ کی حالت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں بے مثل و بے مثال نظر آیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور جب حدود خیبر میں داخل ہوئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ اب تاجدار انبیاء کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ تاجدار کائنات جب کسی جگہ پر جاتے اور کسی علاقے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے۔ اب سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، کیا کی؟ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما ادللنا ورب الریاح وما ازرینا فإنا نسألک من خیر هذه القرية وخیر اہلها وخیر ما فيها ونعوذ بک من شرها ومن شر اہلها وشر ما فيها۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا مالک ہے، اور جن چیزوں پر یہ سایہ فگن ہے ان کے رب، 7 زمینوں اور جو انہوں نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے ان سب کے رب، اے شیطانوں اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان سب کے رب۔ قربان جائیے امام الانبیاء کی دعا پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا أَزْرَيْنَا فَإِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، یا الہ العالمین، جو اس قریہ کے رہنے والے ہیں، جو اس بستی کے باشندے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ان کی خیر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اب یہودیوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہودیوں سے جنگ کا ارادہ ہے، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، جس ہستی کو رب نے یہ ارشاد فرمایا ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب کو سارے کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو تاجدار انبیاء غزوہ خیبر کے لیے تشریف لاتے ہیں، خیبر کی حدود کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن تاجدار انبیاء چونکہ رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس بستی کا جو باشندے ہیں، یا الہ العالمین، میں تیری بارگاہ میں ان کی خیر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد جب خیبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا داخلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کا جب یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی قیادت میں جب آگے بڑھتا جا رہا تھا تو امام الانبیاء کے غلاموں یہاں تک کہ خیبر کی بستی آ گئی اور مسلمان اس بستی کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ اب تاجدار انبیاء کے غلاموں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ کرنے کا ارادہ کیا، اب پہلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر علم دیا۔ بولیے کس کے ہاتھ میں علم دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر علم دے دیا گیا۔ اور جب جنگ کا آغاز ہوا تو سنیے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوطات کے قلعوں کو فتح کرنے کا عزم کیا۔ اب نوطات کے قلعے کس کو کہا جاتا ہے؟ وہاں پر یہودیوں نے اپنے مختلف قلعے بنائے ہوئے تھے جن کے اندر مسلمانوں کی آمد پر وہ جا کر چھپ گئے تھے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلاموں کو، ان غلاموں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے علم دیا، آپ نے وہ جھنڈا دیا اور جنگ کا آغاز ہوا۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جنگ کرنا شروع کی۔ اب پہلے دن بڑی گمسان کی جنگ ہوئی اور لاتعداد حملے مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں پر ہوئے، لیکن نوطات کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ دوسرے دن امام الانبیاء کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ شدت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ میدان کے اندر اترے، اور آپ نے ان یہودیوں کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مقابلہ کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اقبال کہتا ہے کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور دونوں عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، روایت کے اندر آتا ہے جب تاجدار عدالت کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دیا گیا تو تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان عمل کے اندر اترتے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ آپ جنگ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر مقابلہ کرتے ہیں، لیکن فتح پھر بھی نصیب نہیں ہوتی، نوطات کا قلعہ پھر بھی فتح نہیں ہوتا۔ اب سارے کے سارے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نوطات کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، کل میں ایک شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ السیرۃ النبویہ کے اندر علامہ مقریزی نے امتاع الاسماء کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا اور اس واقعے کو لکھا۔ جب سارے کے سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا
صدیق میدان میں اترے ہیں، یا رسول اللہ صدیق نے یہود کے خلاف مقابلہ کیا ہے، یا رسول اللہ فتح نصیب نہیں ہو رہی، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا گیا ہے، یا رسول اللہ فتح نصیب نہیں ہو رہی، آقا وجہ کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات کی برگاہ سے صدا آئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہلے، تاجدار انبیاء نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَاجَةً غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَأْخُذُهَا عُلْوَةً کہ میرے غلاموں کل جب صبح کا سورج طلوع ہوگا ایک ایسی ہستی ہوگی، میں اس ہستی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ رب العزت اس ہستی کے صدقے سے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور نے ارشاد فرما دیا، اب صحابہ کے اندر تجسس کی لہر دوڑ گئی، اب صحابہ ساری رات سوتے نہیں ہیں بلکہ سوچتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہے، ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ تاجدار کائنات کی برگاہ سے صبح اگر صدا آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پر میرا نام ہو، حضور کے لبوں پر میرا نام ہو۔ اب صبح ہوئی، سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، حضور کے سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر سے لے کر ابو عبیدہ بن جراح تک، ابو عبیدہ بن جراح سے لے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں سارے کے سارے صحابہ حاضر ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کی دل کی تمنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ سے میرا نام پکارا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ سے جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا جائے، کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ تاجدار کائنات کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکل جایا کرتے ہیں وہ الفاظ کوئی عام نہیں ہوا کرتے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رب نے اپنے محبوب کو ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ اپنی زبان سے لجپال نبی جو کہہ دیا کرتا ہے رب اسے پورا فرما دیا کرتا ہے، رب اسے پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اب صحابہ کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ تاجدار کائنات کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکل آئے ہیں کہ صبح میں جس ہستی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا رب اس ہستی کو غزوہ خیبر کے اندر فتح عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب امام الانبیاء کے غلاموں، ہر بندے کے دل کے اندر یہ تمنا ہے، حضور کا ہر صحابی اپنے دل کے اندر یہ خواہش لیے ہوئے تڑپ رہا ہے کہ تاجدار کائنات کی برگاہ سے مجھے یہ مجدہ جاں فضا سنا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صدیق حضور کی برگاہ میں حاضر ہیں، سیدنا فاروق اعظم حضور کی برگاہ میں ہے، سیدنا عثمان غنی حضور کی برگاہ میں حاضر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ کے اندر بڑے بڑے صحابہ حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح مجمع پر نظر دوڑائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سارے غلاموں کو دیکھتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں این علی، آئے ہائے قربان جاؤں علی تیرے مقدر پر۔ آج ہم علی علی اسی طرح نہیں کرتے، بلکہ علی اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس ہستی کو غزوہ خیبر فتح کرنے کے لیے میرے نبی کی برگاہ میں منتخب کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کو میری برگاہ میں حاضر کرو۔ اب صحابہ جاتے ہیں، حضرت محمد بن مسلمہ آپ جاتے ہیں، علی کو حضور کی برگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔ علی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی اپنی آنکھیں میرے سامنے کرو۔ اب علی نے اپنا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے کے سامنے کیا، علی نے اپنا رخ مصطفیٰ کے رخ کی طرف کیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک ہلی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک کے ساتھ اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا لعاب دہن لگا کر ان انگلیوں کو علی کی دکھتی آنکھوں پر رکھا۔
تو اللہ نے حضور کے لعاب دہن کے صدقے سے علی کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں منتخب ہو گئے۔ آپ کا اللہ رب العزت کی طرف سے حضور کی برگاہ میں انتخاب فرما لیا گیا۔ حضور نے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا۔ اب غزوہ خیبر کے اندر روایات کے اندر آتا ہے، وقت مختصر ہے، میں آخری بات کرتا ہوں، یہودیوں کے بڑے بڑے پہلوان آپ کے سامنے آئے، جن میں عامر اور دیگر کئی ایسے بڑے بڑے پہلوان تھے کہ دنیا جن کے نام سے کانپا کرتی تھی، جن کے نام سے لوگوں کے جسموں سے طاقت ختم ہو جایا کرتی تھی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کا شیر ہو، جسے حیدر کا لقب رب کی بارگاہ سے عطا ہوا ہو، جو اپنے شکار پر بار بار وار کرنے والی ہستی ہو، اور جسے مصطفیٰ اپنا بھائی قرار دے دے، اسے میدان میں کوئی چت نہیں کر سکتا، بلکہ جب وہ میدان کے اندر اترا کرتا ہے تو بڑے سے بڑا پہلوان آ جائے، بڑے سے بڑا شجاع اور بہادر آ جائے، اس کی ٹانگوں سے دم نکل جایا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے سامنے اللہ کا شیر آ جایا کرتا ہے، اور جس کے سامنے رب کا شیر آ جایا کرتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں رب کے شیر کے سامنے ڈھیر ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب ایک ایک کر کے وہاں کے سارے پہلوان، وہاں کے سارے جنگجو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، بس آخری پیغام آپ کے لیے، امت مسلمہ نے کفر کے ساتھ لڑنا کیسے ہے علی ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ علی ہمیں غزوہ خیبر کے اندر سبق دے کر گئے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں جب مرحب آیا نا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، اور آ کر اس نے کہا کہ قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاحی بطل مجرب، کہ خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، خیبر کے در و دیوار جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں۔ اس نے آ کر میدان عمل کے اندر، اور یہ عرب کی جو جنگیں ہوا کرتی تھی، اس میں یہ جنگجوؤں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنی طاقت کو ابھارنے کے لیے، اپنی طاقت کو اور بلند کرنے کے لیے وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جب وہ شیر خدا کے سامنے آتا ہے، جب وہ حیدر کرار کے سامنے آتا ہے اور آ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے سارا خیبر جانتا ہے اور خیبر کے در و دیوار بھی میرے نام سے واقف ہیں، تو سنیے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ سے حیدر کا لقب ملا ہو، جسے رب کی برگاہ سے شیر خدا ہونے کا لقب ملا ہو، اب علی المرتضیٰ میدان عمل کے اندر آتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدر کلیس غابات کریح المنظری اوفیہم بسائی کلی سندری، کہ اے مرحب تجھے در و دیوار خیبر کے جانتے ہیں، لیکن تو اس بات کو نہیں جانتا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور اگر لغت کی کتب کو اٹھا کر دیکھا جائے تو حیدر اس شیر کو کہا جاتا ہے جو اپنے شکار پر پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہو، اور اپنے شکار پر اتنی مرتبہ وار کرے کہ جب تک اس کا شکار اس کے جسم سے دم نہ نکل جائے تب تک وہ وار کرتا رہے، اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اے مرحب میرے سامنے اپنی تعریف کرنے والے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ گویا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے امت مسلمہ کو پیغام کیا دیا، نہ نسب پر بھروسہ کرنا ہے، نہ مال و دولت پر بھروسہ کرنا ہے، نہ دنیاوی اسباب پر توکل کرنا ہے۔ اگر کسی شے پر توکل ہے، کسی شے پر بھروسہ ہے، اگر کسی شے پر سارے کا سارا تکیہ ہے تو وہ سارے کا سارا تکیہ نسبت مصطفیٰ پر ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے نا،
کوئی بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دنیاوی ضروریات کے مہنگا ہونے پر ہر بندہ پریشان ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ رب نے جو ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہودی اور نصرانی کبھی بھی تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو IMF والے میں پوچھتا ہوں کون ہے؟ آپ بتائیے، مجھے جواب دیجیے، IMF والے کون ہیں؟ جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں وہ کون ہیں؟ سارے اونچا بولو۔ وہ سارے کے سارے یہودی ہیں۔ اور پھر ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ یہودی اپنے نیچے کام کرنے والے جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو رکھ لیں؟ بولو، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے اعلیٰ کاروں کو نیچے رکھتے تھے۔ جتنی بھی بڑی اشرافیہ ہے، میں بلا مبالغہ اور سب سے ماورا ہو کر بات کرتا ہوں، جتنے بھی بڑی اشرافیہ ہیں کل تک جو حکومت میں تھے آج وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ صرف 612 بندے، انہوں نے 1 ارب روپے سے زائد انہوں نے قرضہ لیا IMF سے۔ آج وہ 612 بندے کہاں ہیں؟ کوئی انگلینڈ کے اندر ہے، کوئی امریکہ کے اندر ہے، کوئی آسٹریلیا کے اندر ہے، کوئی پاکستان کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، آج جتنے بھی حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں یہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہے کہ ہم نے در مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مسلمان جب خیبر کے لیے نکلے تو 1600 بندے تھے، جن میں سے 200 بندوں کے پاس سواریاں تھیں، 1400 بندے پیدل تھے۔ لیکن جب توکل رب پر ہو، جب بھروسہ رب کی ذات پر ہو، گلے کے اندر غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہو، تو خیبر کے سارے خزانے، خیبر کے سارے خزانے اللہ رب العزت مسلمانوں کے قدمے میں لا کر رکھ دیا کرتا ہے۔ تو یار آج ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب تک مظلوم متحد نہیں ہوں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ اگر کبھی میں نہ بھی ہوا، آپ میری اس بات کو یاد کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ میں درد دل کے ساتھ آپ کو کہہ کر جا رہا ہوں کہ جب تک مظلوم متحد نہ ہو تو وہاں پر انقلاب نہیں آیا کرتا۔ کیوں؟ جب تک مظلوم متحد نہ ہو، جب مظلوم متحد ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، آج ہمارا المیہ کیا ہے کہ جب ہر ظالم کے لیے چند مظلوم اس کا دفاع کرنا شروع کر دے، چند مظلوم اس کے حق میں بولنا شروع کر دے، تو پھر وہاں پر انقلاب نہیں آیا کرتے، بلکہ وہاں پر امت مسلمہ اور ذلیل و رسوا ہوا کرتی ہے۔ یہ ہمارا ہمسایہ ملک دیکھ لیجیے، افغانستان۔ آخری بات کرتا ہوں، امریکہ نے 20 سال یہاں پر لڑائی لڑی، لیکن اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ میں پوچھتا ہوں کہ افغانی حکومت کے پاس کون سی ایسی کرنسی ہے کہ آج پاکستان کی کرنسی افغانی کرنسی کے مقابلے میں ڈاؤن ہو چکی ہے؟ اور میں دیکھ رہا تھا کہ افغانی جنرل، جسے چیف آف آرمی سٹاف کہا جاتا ہے، وہ راستے سے گزرتا ہے تو ایک بوڑھی ماں وہ سبزی بیچ رہی ہے، وہ اپنی گاڑی سے اترا، بوڑھی ماں کے پاس آیا، عرض کی اماں جی کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں سبزی بیچ رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد اے میری ماں تجھے سبزی بیچنے کی ضرورت نہیں آئی، آج عمر کے وارث اور تیرے بیٹے افغانستان کے اندر آ چکے ہیں، ہر مہینے آپ کو خرچہ اپنے گھر پر مل جائے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ساری کی ساری مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، اگر ساری کی ساری آزمائشوں سے، تکلیفوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو آ جاؤ، آج بھی دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرنا شروع کر دو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جب نظام مصطفیٰ رائج ہو جائے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام وہ نظام ہے کہ بندے کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، بلکہ ہر زندگی کا مسئلہ اس کے دروازے پر حل کیا جاتا ہے، اور زندگی کے سارے مسائل
اس کو اس کے دروازے پر مجسر کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر خیبر فتح کرنے کے لیے حضور کی قیادت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ چل پڑے اور نیتوں کے اندر اخلاص شامل ہو، بھروسہ رب کی ذات پر ہو، نسبت تاجدار کائنات کے ساتھ ہو، تو اللہ رب العزت ساری دنیا کے خزانے جن پر یہود و نصارہ کی ساری معیشت کا انحصار ہو، وہ مسلمانوں کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دیا کرتا ہے۔ تو آج کا امریکہ اور برطانیہ کیا شے ہے؟ صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت